السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں بتانے جا رہی ہوں مصر کے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کا ایک ایسا واقعہ جو ہر مسلمان کے دل کو چھو جائے گا۔ یہ کہانی سچے ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کی ہے۔ ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کا سبق آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سمے پہلے مصر پر فرعون کا راج تھا۔ اس کا نام رامسیس بتایا جاتا ہے۔ وہ اتنا گھمنڈی ہو گیا تھا کہ خود کو رب یعنی خدا کہنے لگا۔ اس نے اعلان کرا دیا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پالن ہار ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے حکم مانیں۔ اس نے اسرائیل کی قوم پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، لوگوں کو غلام بنایا، انہیں بہت محنت کرواتا، مارتا پیٹتا اور سزا دیتا۔ اس نے یہ حکم بھی جاری کر دیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے بچے کو مار دیا جائے تاکہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ فرعون کی بیوی کا نام بی بی آسیہ بنت مزاحیم تھا۔ وہ بہت نیک، رحم دل اور اللہ کو ڈرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے کبھی فرعون کے گھمنڈ اور جرم کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغام لے کر آئے تو توحید ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو بی بی آسیہ نے چپ چاپ ایمان قبول کر لیا۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاہے جو سزا ملے وہ اللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اپنے ایمان کے لمبے سمے تک چھپاتی رہیں، لیکن ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام رہتا۔ وہ گپ چپ نماز ادا کرتی، اللہ سے دعا کرتی۔ انہوں نے توحید کی حقیقت کو اپنے دل میں پکا کر لیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخر ایک دن فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ان کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر ایمان لا لیا ہے۔ یہ سن کر وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کہا، تو میری ریاست میں میرا خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے؟ فرعون نے انہیں بار بار دھمکایا، راج محل کی دولت، سونا چاندی اور سارا عیش و آرام دکھا کر کہا کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دو۔ لیکن بی بی آسیہ نے کہہ دیا، میں صرف اسی اللہ کو مانوں گی جو آسمان، زمین اور زمینوں کا رب ہے، اور تجھے چھوڑ دوں گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ آسیہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں تو انہوں نے بہت سارے ان کو سزا دی، جیسے کہ انہیں زمین پر لٹا دیا، ان کے ہاتھ پیر لوہے کے کیلوں سے زمین میں گاڑ دیا، یا اللہ، دھوپ میں کیلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ فرعون کہہ رہا تھا، تو ایمان سے توبہ کر لے ورنہ تیری موت اسی طرح ہوگی۔ لیکن آسیہ بار بار صرف یہی کہتی رہی، اے میرے اللہ، میرے لیے تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت ہوئی۔ اتنی بھیانک یاتنا کے باوجود بی بی آسیہ مسکراتی رہتی تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آکاش کی اور دیکھ رہی ہیں اور ان کے چہرے پر نور چمک رہا ہے۔ اصل میں اللہ نے انہیں سامنے جنت میں ان کا محل دکھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس گھر کو دیکھ رہی ہوں جو میرا ہے، اور اس میں فرشتے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخرکار اللہ نے ان سے جسم سے ان کی روح کو اٹھا لیا اور وہی شہید ہو گئیں۔ ان کی روح جنت کی اور لے جائے گئے۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے بی بی آسیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کا مثال بیان کی، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ سبق: صبر اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا کی دولت اور آرام اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت بھی ایمان میں مردوں کے برابر مثال بن سکتی ہیں۔ اصلی کامیابی دنیا کی ایسی آرام نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر پوری دنیا کے خلاف ہو جائے لیکن دل میں سچا ایمان ہو تو اللہ جنت کے دروازے کھول ہی دیتا ہے۔
تو آپ لوگوں کو یہ واقعہ کیسا لگے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریے گا، اور ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں کافی دن سے اس پہ محنت کر رہی ہوں، لگ بھگ 3 سال سے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، کیونکہ آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں، اور میں یہ آپ لوگ سے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بس یہی چاہتی ہوں۔ اور آپ لوگ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے پھر نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔